نمبر 65 اور 66 میں بنی اسرائیل کی شرارت اور نافرمانی کا ایک اور عبرت ناک واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سب سے بڑا دن سید الایام، دنوں کا سردار، خیر الایام، دنوں میں سب سے بہترین دن، شاہد دن، یوم العروبہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا، جو عید المومنین بھی ہے۔ اور عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے جس دن کا انتخاب کیا اور جس دن کو چنا، وہ دن ہے اتوار کا دن ہے۔ عیسائیوں نے اپنی مرضی سے اس دن کا انتخاب کیا، اپنے نبیوں سے مانگ کر وہ دن لیا تھا۔ اور یہودیوں نے ہفتے کے 7 دنوں میں اپنے وقت کے نبیوں سے جو دن لیا تھا، اپنے لیے بڑا دن اور عبادت کے لیے مخصوص دن، وہ ہفتے کا دن تھا، سنیچر کا دن تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن یہودیوں کو بھی دیا، ہفتے میں ایک دن عیسائیوں کو بھی دیا، ہم مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ ان کے دنوں میں ہمارے دن کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو دن ہے وہ دنوں کا سردار ہے، اور جب یہودی اور عیسائی اپنے لیے ہفتے میں عبادت کے لیے جو بڑا دن چن رہے تھے، اس وقت ان کے ذہنوں سے جمعہ کا دن اللہ نے نکال دیا۔ وہ تو امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اٹھا کر کے رکھا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ان لوگوں نے ایک عیسائیوں نے اتوار کو لے لیا، یہودیوں نے ہفتے کو لے لیا، تو ان لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دن وہ کوئی کاروبار کر نہیں سکتے تھے، سارا دن، گھنٹے 2 گھنٹے نہیں، سارا دن عبادت کے لیے خاص تھا۔ کاروبار منع تھا، زراعت بھی نہیں کر سکتے، تجارت بھی نہیں کر سکتے، ملازمت بھی نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایک مقام تھا ایلا، وہاں ایک سمندر تھا، اس کے کنارے 70,000 بنی اسرائیل آباد تھے، اور ان کا اکثر و بیشتر گزارا سمندر کی مچھلیوں پر ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہفتے کے دن خاص طور پر سمندر میں کثیر تعداد میں مچھلیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں مچھلیاں سمندر میں آتی تھی کہ سمندر کا پانی نظر نہیں آتا تھا۔ اب ان کا دل للچاتا تھا، آج ہفتے کا دن ہے، ہم تو شکار نہیں کر سکتے، شکار کریں گے تو پھر خلاف ورزی ہوگی، نافرمانی ہوگی، لیکن مچھلیاں تو کثیر تعداد میں آ رہی ہیں، کرے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے حیلہ کرنا شروع کر دیا، بہانہ بنانا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی دنیا عطا فرماتے، جیسے عین نماز کے وقت ہی گراہک آتا، کچھ نہ کچھ کام آتا،
بندے کو اللہ آزماتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ہے یا اپنے کاروبار کی. اس وقت بندہ کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ کی محبت میں پکا ہوتا ہے. اب مچھلیاں کثیر تعداد میں آنا شروع ہوئی. دن ہفتے کا ہے, شکار تو نہیں کر سکتے, کرے تو کیا کرے. تو انہوں نے ایک ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ سمندر کے قریب میں چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور سمندر سے چھوٹی نالیاں بنائی ان حوضوں میں. تو مچھلیاں وہ چھوٹی نالیوں سے گزرتی ہوئی حوضوں کے اندر پہنچتی, اس میں گر پڑتی ہفتے کے دن. اور دوسرا کام کیا کیا, جال ہفتے کے دن بچھا دیتے تھے سمندر کے اوپر. جب ہفتے کا دن گزرتا, اتوار کا دن آتا تو چھوٹے حوضوں میں سے مچھلیاں نکال لیتے اور جال میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے اور یوں کہتے کہ بھئی ہم تو ہفتے کا احترام کر رہے ہیں, اس دن تو ہم کوئی شکار نہیں کر رہے ہیں, بس اتنا یہ ہے کہ تھوڑا سا جال پھینک دیے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وقت کے نبیوں نے ان کو اس غلط ہیلا جوہی سے اور بہانے سے منع فرمایا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. زمانہ گزرتا گیا, حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو سنیچر کے احترام کرنے کی دعوت دی اور مچھلیوں کے اس طرح شکار کرنے سے منع فرمایا, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں, اس میں کچھ لوگ عمل کرنے والے بھی تھے, وہ نہ گڑھے کھود رہے تھے نہ جال بچھا رہے تھے, بلکہ جال بچھانے والوں کو اور حوض بنانے والوں کو روک رہے تھے. ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا, اس میں جو عمل کرنے والے تھے انہوں نے بے عملوں سے اپنا تعلق توڑ لیا. کیا کہنے لگے کہ بھائی تم بات ماننے والے نہیں ہو, تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اس لیے ہماری بستی الگ تمہاری بستی الگ, ہمارا محلہ الگ تمہارا محلہ الگ, ہماری گلی الگ تمہاری گلی الگ. تو جو نافرمان تھے وہ کہنے لگے گلیاں الگ کر لو, کیا فرق پڑتا ہے, محلے بدل لو, کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو بس کرتے رہیں گے. بزرگوں اور عزیز دوستو, یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. ایک دن جب صبح ہوئی تو نافرمانوں کی بستی پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور ان کی بستی میں کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. تو فرما بردار لوگ پریشان ہو گئے, اس بستی میں گئے, ان کے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر بندر اور خنزیر نظر آ رہے تھے. اس لیے کہ ان نافرمانوں میں جو بڑی عمر کے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا تھا, اور جو جوان تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. جب ان کے دروازے کھولے گئے وہ باہر آئے تو ان لوگوں کے پیروں پر گر کر رونے لگے. 3 دن ان کی یہی کیفیت رہی, اس کے بعد وہ مر گئے. اس واقعے سے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کچھ سمجھ میں آیا, بہت کچھ سمجھ میں آیا. یہ تو میرے اور آپ کے نبی کی, میرے اور آپ کے محبوب کا طفیل ہے, اور ہمارے آقا کے ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم خنزیر اور بندر چہرے مست ہونے سے بچ رہے ہیں. ورنہ بولو
جس طرح انہوں نے ہفتے کے دن کی بے احترامی کی تھی، کیا آج ہم جمعہ کے دن کی بے احترامی نہیں کر رہے؟ کتنی بے احترامی ہو رہی ہے۔ کون ہے جو جمعہ کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا؟ بولے نعمت صاحب ہم تو پانی نہاتے، کب نہاتے، کیا نیت کر کے نہاتے؟ اذان ہونے کے بعد دوڑ لیتے آتے اور ڈال لیے پانی، پہن لیے کپڑے، امام صاحب منبر پر ہیں، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت ہوئی، فوراً نکل گئے، لاسٹ میں آ کے فرسٹ میں نکل جاتے۔ ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی ہے نہیں۔ بولے آج امام صاحب لمبا بیان کر دیے، 10 منٹ لے لیے، کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے بول رہا ہے، کوئی گھر میں جا کے بول رہا ہے، کوئی سڑک پہ میٹنگ لگا دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ کبھی کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہم بھی وقت پر مسجد میں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اللہ نے یہ تو حکم نہیں دیا بنی اسرائیل کی طرح سارا دن تم کاروبار نہیں کر سکتے، سارا دن تم دکان نہیں کھول سکتے، سارا دن تم ڈیوٹی نہیں آ سکتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایسا سخت حکم تو نہیں دیا، صرف یہ دیا کہ اذان سے لے کر کے نماز تک کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ہم خاموش مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ بولو بھائی، جمعہ کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، اور مسجد جلدی جانا، سورہ یاسین شریف اور سورہ کہف پڑھنا، دعا کا اہتمام کرنا، درود پاک کا اہتمام کرنا۔ یہ جمعہ، میں تو ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جمعہ وہ عید ہے جو عید الفطر سے بھی بڑی ہے، جو بقرعید کی عید سے بھی بڑی، اور جمعہ کی رات تو وہ رات ہے جو شب قدر سے بھی بڑی۔ اللہ نے جس کو بھی دیا وہ جمعہ کی رات میں دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن، وہ جنت میں گئے جمعہ کے دن، وہ جنت سے نکالے گئے جمعہ کے دن، اور قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے پورے جانور ڈرتے ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن ہم ہیں کہ جمعہ کا بازار ہے صاحب۔ امام صاحب جمعہ میں جب بیان شروع کر رہے ہیں، 2-3 مکھیاں بیٹھ رہے ہیں صاحب، میں مکھیاں بیٹھ رہے ہیں صاحب پہلے آنے کے، ارے کاما تو زندگی بھر ہے، پھنس گئے ختم، نکل سکتے کاما سے؟ یہ کاما سے نکلنے کی چکر میں خبر میں جا رہے مگر کاما سے نہیں نکل سکتے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چکر میں تم کو غفلت میں ڈال دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا رہے۔ تو جمعہ کا دن آتے ہی سب سے پہلے یاسین شریف پڑھ لو، سورہ کہف پڑھ لو۔ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں گے اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں۔ جو اہتمام کے ساتھ، غسل کے ساتھ جمعہ کے لیے اول وقت میں پہنچتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، امام کے خطبے کو غور سے سنتا ہے، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، یہ جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اور جمعہ میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے دمبا قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے بکری قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے مرغی، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جب آخر میں آتا ہے امام صاحب خطبہ دیتے وقت اس کو کیا ملتا؟ انڈا نہیں، بنڈا۔ کیا ملتا؟ فرشتے
اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ نہیں سمجھ میں آتی بات. کب سمجھ میں آتی بولے تو مسجد میں ایک اونٹ ایک گئے ایک بکری لاکھوں بن دینا ایک جمعہ میں اور اعلان کر دینا جو بھی مسجد میں پہلے آئیں گا اس کو یہ اونٹ ملیں گا. سو بات ہے. فجر کی نماز پڑھ کے واپس نہیں جاتے, جاتے واپس. پھر وہ اونٹ بعد میں ذبح کرے تو کہ ایک بوٹی بھی نہیں ملتی. تو اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو یقین شرط ہے. ایسے ہزاروں اونٹوں دنیا کے فنا ہو جائیں گے, اللہ جو نیکیاں دیں گے وہ کبھی فنا نہیں ہونے والی. یقین شرط ہے. ماحول بناؤ, مسجدوں میں پہلے آؤ, پہلے حاضر ہو, سنتوں کا اہتمام کرو. اب تفسیر بات میں بات یاد آ رہی, جمعہ کا دن عبادت کا تھا, گھروں میں عورتوں نے صفائی کا دن بنا, نہانے دھونے کا دن بناتی. کیا پورے جمعہ تک نہانا دھونا نہانا, وہ عورتوں کا ایک اپنا الگ کتاب الگ ہی ہے. وہ کتاب گھر میں سے تھی, ہمارے پاس نہیں آتی. وہ بولے جب تک مرد میں نماز پڑھ کے نہیں آتے ہم اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے گئے. ہوتی تھی نماز. غسل سنت ہے نا بھائی, سنت ادا کرو. پورا صفائی کا دن بنا کر کے رکھ دیا, پورے کپڑے اسی دن دھو رہے ہیں, نہانا دھونا, وہ فرشاں دھو رہے ہیں, وہ دھو رہے ہیں, دھو 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 کے تھک کے لاسٹ میں نماز پڑھنا ہوتا. وہ مصلی بچھا کے بیٹھے تو انگلیاں آتی. معلوم ہے جب سکینہ اتر رہی کہتے اوپر سے, پورا تھکو اپن کو سوکو, سکینہ اترتی اوپر. اس دن ماحول یہ بناؤ کہ نہیں صرف سنت غسل ادا کرنا ہے, صفائی وفائی سب. سنڈے کو چھٹی ہے نہیں ہے. ارے جا کر کے دوسروں کو دیکھو, اتوار کے دن کا اہتمام آج کتنا ہو رہا ان کے پاس. آپ لوگ بھی چلتے ہوں گے گاؤں دیہاتوں میں, ان کے عبادت خانے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب گھر میں جا کے اپن بول سکتے, آج میں یہ سنا ایسا بول رہے تھے بول کے, مل صاحب ایسا بول رہے تھے تفسیر میں. بولتا ہوں گھر والے بولتے نہیں آئندہ منگل کو تم یہاں سے اٹھنا ہے, تم اچھی تفسیر سنا رہے بولنے کی, وہ یہاں سے جانا نہیں, ہٹنا نہیں تم. لیکن بات یہی ہے. وہ اب آپ دیکھو یہ جگنے کی بھی جو راتیں آتے نہیں, وہ شب قدر میں سارا دن دھونے میں نہانے میں سب بڑے بگونے سے لے کے چائے کی چھننی تک کی صفائی چلتی پوری. اچھا وہ دھو کو نہ کو, وہ تھک کو, چننا اننا مار کو رات میں جگنا ہوتا. ارے وہ جگہ بھی تو انگلیں تو جگتی, وہ ایسی عبادت قبول ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے اوپر سے نہیں آج اچھا دن ہے, اچھی رات ہے, شیطان میٹھا بنانا پڑتا. او ہو, اب میٹھا کھانے کے بعد کیا ہوتا جی؟ اللہ بولے جلوے کی رات ہے, ہم بولے حلوے کی رات ہے. شیطان کی چالوں کو سمجھو. تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو, اب آیت کا ترجمہ دیکھیے آپ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور یقیناً تم کو معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن, یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ, تو ہم نے ان سے کہا, كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تم ہو جاؤ گھٹیا بندر. قردن کی جمع قردہ, خاسین گھٹیا دھتکارے ہوئے. یہاں پر بندر کا ذکر ہے, دوسری آیتوں میں خنزیر کا بھی ذکر ہے. خنزیر, بڑے لوگ خنزیر بنا دیے. اب
ان لوگوں نے ہفتے کی بے احترامی کی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. آج ہم جمعہ کا بے احترامی کر رہے ہیں نا. اور ایک بات پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا نہیں معلوم. پہلے ایسا ہوتا تھا کوئی نئی فلم بھی ہے تو جمعہ کے دن سے اوپننگ ہوتی. آج بھی اسی ہے ویسی ہے. یہ کس کی چال ہے معلوم ہے آپ کو؟ اب کیوں؟ ہماری عبادت خراب کرنے کے لیے. ہماری عبادت خراب کرنے کے لیے. جمعہ کی نماز جو چھوڑتا ہے 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، بعض کتابوں میں لکھا وہ تو کافر ہو. دل پہ مہر لگا دیتے اللہ تعالی. تو اس لیے بزرگ اور عزیز دوستو، یہ درس قرآن مجید کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر اصل میں عمل آنا. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات، اہل کتاب کے واقعات، یہودیوں کے قصے تفصیل سے اس لیے بیان فرمائے تاکہ ہم چوکٹ نہ ہو جائیں. لیکن پھر بھی آج کا نوجوان انہی کی ریس چل رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، علماء کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. تو فتنے کا شکار ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ شکیل بن حنیف کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ میڈیا میں، یوٹیوب میں آ رہا نا ابھی. یہ شکیل نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں مہدی علیہ السلام ہوں. اور اس کو بھی چند ماننے والے پیدا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. یہ چالیں کس کی ہیں؟ دشمنوں کی چالیں. اس کی پیدائش کہاں ہوئی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا، اس میں ایک قصبہ ہے عثمان پور، وہاں اس کی پیدائش ہوئی. میٹرک تک کی تعلیم حاصل کیا. 1990 عیسوی میں دہلی آیا، ہارڈ ویئر کی دکان لگایا، اس میں ناکام ہوا. سوٹ کیس کی دکان لگایا، اس میں بھی ناکام ہوا. تو لاسٹ میں نبوت کی دکان کھول لی. پہلے تو اس کی خوب پٹائی کی گئی، سر صاف کیا گیا، دلی سے بھگانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہاں سے چھپ کے ایک علاقہ ہے لکشمی نگر، وہاں پر گیا، وہاں سے بنا لیا. اور آج تک جو فتنہ بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے. آج کل اورنگ آباد میں کسی جگہ یہ بنا لیا ہوا ہے اور ایک بستی بسایا ہوا ہے. اس بستی کا نام اس نے رحمت نگر رکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ تو لعنت نگر ہونا چاہیے. بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، وہ یہ ہے مسجدوں میں آتے ہیں. جو نوجوان سادہ ہوتا ہے، کسی عالم سے کسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اس سے پہلے سلام کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہوٹل میں لے جاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہیں. پھر قیامت کی علامتیں ان کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. دیکھو قیامت کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، وہ علامت ہے، یہ نشانی ہے. کانا دجال بولے تو ایک آدمی ہے نا جی، وہ بھی یہودی، انہوں بولتے کانا دجال وہ نہیں ہے. کانا دجال امریکہ اور فرانس ہے. امریکہ اور وہ کیسا؟ امریکہ میں لاسٹ میں کیا ہے؟ کا ہے نہیں ہے. امریکہ میں امری نکال دے تو لاسٹ میں کیا ہے؟ کا ہے. فرانس میں لاسٹ کا الف نون سین نکال دیا تو کیا ہے؟ پھر ہو گیا کافر. کانا دجال کے پیشانے پہ کافر لکھا ہوا ہوتا نہیں ہوتا، تو امریکہ اور فرانس کو ملا دے تو بیچ میں آ گیا کافر. یہی ملا کے کانا دجال. کانا دجال آنے کے بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تو آنا ضروری ہے. بیچ میں یہ بولتے ہیں یہ باتیں عالموں کو نہیں معلوم، ان کی کتابوں میں نہیں ہے بولتے. جا کے پوچھو بھی نہ کو، ان کو معلوم کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں یہ، ان کے نصاب میں، ان کی پڑھائی میں یہ سب ہے ہی نہیں بولے. پھر اس کو دھیرے دھیرے اپنے سے قریب کر کے کیا کرتے ہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، یہ بات کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی کو نہیں معلوم ہے، میرے ساتھ چلو میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کراتا ہوں، وہ ہے شکیل بن علی۔ یہ حالات، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بنی اسرائیل کے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ان سے تم گھٹیا بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اس بستی کو عبرتناک وہاں کے موجود لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے بنایا اس واقعے کو نصیحت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا نصیحت تو سب کے لیے ہوتی، متقی لوگوں کے لیے ہوتی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ کیوں فرما رہے ہیں متقیوں کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے بزرگ اور عزیز دوستو، ایسے واقعات سے، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ متقی ہی ہوتے ہیں، جن میں تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ کیسے نصیحت حاصل کر سکتے؟ اس لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر تقوی، طہارت، اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، کافی وقت ہو چکا ہے، جتنی آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی ان تمام آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ حضرات آتے رہیے، دوسروں کو بھی ساتھ میں لاتے رہیے، ماحول بناتے رہیے، تاکہ ان تک بھی دین کی، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتیں پہنچتے رہے، سب میں شعور آئے، احساس بیدار ہو۔ آئندہ منگل جو واقعہ آنے والا ہے وہ ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ کا واقعہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور اسی گائے کے واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ وہ آئندہ منگل ہم اسے سنیں گے۔ بہرحال جو حضرات اس درس قرآن مجید کی فکر کر رہے ہیں، یہاں کے ذمہ دار نوجوان حضرات، امام صاحب، سب قابل مبارکباد ہیں۔ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، اور یہاں سے قرآن مجید کی ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے لیے بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ ایسے وقت میں اللہ ہم کو اپنی کتاب سے قریب فرما رہے ہیں، جبکہ فتنوں کا دور ہے، جبکہ گمراہی کا دور ہے۔ ایسے دور میں ہم قرآن سے قریب ہو رہے ہیں، اور جو قرآن سے قریب ہوتا ہے وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ